السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک کبتی کا قتل۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے تو پلیز سبسکرائب اور لائک کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوانی کو پہنچے اور بوڑھے ہو گئے۔ ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اور شہر میں وہ ایسے وقت داخل ہوا جبکہ شہر والے غفلت میں تھے، تو اس نے وہاں دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ایک اس کے اپنے قوم کا تھا اور دوسرا دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کے قوم سے تھا اس نے اس کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گونسا مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیطانی کام ہے، بے شک وہ دشمن ہے، بھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ جب آپ علیہ السلام 30 برس کے ہوئے تو ایک دن راستے پہ جا رہے تھے، دیکھا کہ فرعون کے باورچی خانہ کا داروغہ زبردستی ایک اسرائیلی کے سر پہ لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لے جانا چاہتا تھا، اور وہ اسرائیلی نہ مانتا تھا اور قبطی مصر تھا۔ اس کو بادشاہ کی باورچی خانے تک پہنچا دے۔ اس کشمکش میں اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا فریاد شروع کی۔ قبطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظلم کرنے سے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ ناچار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پیشانی پہ ایک انگار رسید کیا جس سے وہ مر گیا، اور اسرائیلی چھوٹ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اور اس کے بعد قتل کی خبر کا پھیلنا۔ اس حادثے کے بعد آپ علیہ السلام بہت سخت پریشان رہتے تھے کہ مجھ سے انجانے میں ایک قتل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کی مغفرت فرما دی اور اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس آپ مجھ کو بخش دیجئے۔ تو اللہ نے اس کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسرے روز پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ آپ نے پہلے تو اسرائیلی کو اور پھر چاہا کہ قبطی کو پکڑ لے، لیکن اسرائیلی سمجھا کہ آج میری باری ہے، تو کہہ کر اٹھا کہ موسیٰ، جس طرح کل تم نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا، آج مجھے مارنے کی درپے ہو گئے ہو۔ آس پاس کے دیکھنے والوں نے یہ بات سن کر اور یقین کر لیا کہ کل کے قتل کے مجرم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ اس قبطی نے بھی اور جس نے یہ بات سنی تھی، سب نے فرعون کے دربار میں گواہی دے دی کہ کل کے واقعے کا مجرم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ تمام سرداروں نے فرعون سے درخواست کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ان سے قصاص لیا جائے۔ اس مجمع میں ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محب اور خیرخواہ تھا، وہ شہر کے اس کنارے سے جہاں آپ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، اہل دربار آپ کے قتل کے متعلق مشورے کر رہے ہیں، آپ یہاں سے جلدی چلے جائیں اور آپ کی خیرخواہی رہا ہوں۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ اس نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام مدین چلے جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور جس حال میں تھے اسی طرح بغیر کسی انتظام کے مدین کی طرف چل دے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شہر مدین کی طرف روانگی۔ آپ علیہ السلام بغیر سواری اور بغیر توشہ کے مصر سے نکل پڑے اور مدین کی راہ لی۔ راستے میں ایک چوراہے سے ملاقات ہوئی تو
تو آپ علیہ السلام نے اپنی قیمتی پوشاک اس کو دے دی اور اسے بالوں کا بنا ہوا جبہ اور کملی لے کر اڑ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ تفسیر کشیف الرحمن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس سے پہلے سفر نہ کیا تھا، اب آرام کی زندگی کو چھوڑ کر سفر اختیار کیا، ورنہ پانا کوئی ذاتی سفر امرا لیا اور نہ کوئی ہم سفر۔ مدین تقریباً 8 یوم کے مسافت پر تھا اور وہاں فرعون کی حکومت نہ تھی۔ مدین کی جانب 3 راستے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درمیانی راستہ اختیار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے راہ میں تمام دن 2 شیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہوتے تھے اور رات کے وقت درندوں اور ستانے والے چیزوں سے آپ کی حفاظت کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توکل علی اللہ یہ سفر اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحیح رہنمائی فرمائی اور ان کو سیدھے راہ پر ڈال دیا اور وہ ایسے پگڈنڈی پر چڑھ گئے جو سیدھا مدین کی شہر کو جاتی تھی۔ 8 دن تک برابر سفر کرتے رہے، گھاس اور پتے کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ ادھر فرعون کی پولیس اپنی حدود کے اندر جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرتے رہے، لیکن ناکامی کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ 8 روز کے پہم سفر کے بعد آپ مدین کی شہر ایک پانی کی گھاٹ پر پہنچ گئے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ ان الفاظ کے ساتھ مذکورہ ہے: اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور جب وہ مدین کی پانی پر پہنچا تو وہاں لوگوں نے ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے کھڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں نہ اٹھا لیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔